ایکسکلوسیو کی دوڑ میں یوں تو دنیا بھر میں ہی رپورٹرز بہت محنت بلکہ مشقت سے کام کرتے ہیں. سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو یا بارش، رپورٹر کا کام ہر وقت فیلڈ میں موجود رہ کر اپنے اخبار یا ٹی وی کے لیے خبر لانا ہوتا ہے. کبھی کوئی رپورٹر سیلاب میں پانی کے اندر کھڑا ہو کر رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی شدید بارش میں. ہر اچھا رپورٹر ہر وقت ایکسکلوسیو کی طاق میں لگا رہتا ہے. بعض اوقات تو وار زون میں کور کرتے صحافی اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، مگر نت نئی کہانیاں اور خبریں ڈھونڈ کر لاتے ہیں. پاکستان میں بھی رپورٹرز زلزلے، سیلاب، سیاسی جلسے اور مختلف سانحات کو کور کرنے کے لیے کافی مشکلات اٹھاتے ہیں. کبھی لانگ مارچ میں کئی دن مسلسل فیلڈ میں رہتے ہیں تو کبھی کرونا جیسی وبا کی رپورٹنگ کے لیے جان کا رسک اٹھاتے ہیں. یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایسے رپورٹر کی کہانی جو ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چھپ کر خفیہ سیاسی اجلاسوں کی کوریج کیا کرتا تھا اور روزانہ اپنے اخبار کو ایکسکلوسیو سٹوریز لا کے دیتا تھا. اس انوکھے طریقے سے کوریج کرنے والا صحافی کون تھا؟ یہ کن اجلاسوں کی خفیہ رپورٹنگ کرتا تھا؟ کتنے عرصے تک وہ ایسا کرتا رہا اور آخر اس کا بھانڈا کیسے پھوٹا؟ یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس دلچسپ ویڈیو میں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھٹو حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی متحدہ جمہوری محاذ بنایا. مختلف سیاسی جماعتوں کا یہ اتحاد قومی اسمبلی اور سینٹ میں مشترکہ حکمت عملی بنانے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا. یہ اجلاس چودھری شجاعت کے راولپنڈی والے گھر میں منعقد ہوا کرتے تھے. طے یہ ہوا کہ اس اجلاس کی کارروائی خفیہ رکھی جائے گی تاکہ حکومت کو اپوزیشن کے احتجاج کے حکمت عملی کا علم نہ ہو. لیکن چند ہی دن میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. ہونے یہ لگا کہ ہر اجلاس میں ہونے والی گفتگو اور طے پانے والی حکمت عملی کی تفصیل اگلے روز کے اخبار میں چھپ جاتی. جب پہلی بار ایسا ہوا تو اگلے اجلاس میں یقین دہانی کرائی گئی کہ براہ کرم تمام ارکان اس بات کا خیال رکھیں کہ اجلاس میں ہونے والی کارروائی کا اخبار والوں سے تذکرہ نہ کریں اور کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. لیکن اگلے اجلاس کی کارروائی دوبارہ اخبار میں چھپ گئی اور پھر یہ معمول بن گیا. جب بھی اجلاس ہوتا اگلے روز تفصیلات اخبار میں آ جاتی، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ارکان نے ایک دوسرے پر شک کا اظہار کرنا شروع کر دیا. سبھی رہنما بہت سینئر اور ذمہ دار تھے لیکن ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے. سب دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتے رہے کہ اجلاس کی کارروائی وہ لیک کر رہے ہیں. پھر ایک روز یوں ہوا کہ اپوزیشن کے ایک رہنما کا پاؤں ٹیبل کے نیچے کسی چیز سے ٹکرایا. انہوں نے جب ٹیبل کے نیچے جھانک کر دیکھا تو ان کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا. سب نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے میز کے نیچے دیکھنے کے لیے اشارہ کیا. اپوزیشن کے رہنماؤں میں سے کچھ نے جب جھانک کر نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ راولپنڈی کے دبلے پتلے صحافی سعود ساحر میز کے نیچے ٹیپ ریکارڈر لیے بیٹھے ہیں اور ساری کارروائی ریکارڈ کر رہے ہیں. ایسے میں ایک معمہ تو فوراً حل ہو گیا کہ اخبار کو اجلاس کی ایکسکلوسیو سٹوریز کون دیتا ہے. لیکن ایک معمہ پھر بھی باقی رہا کہ سعود ساحر اجلاس شروع ہونے سے پہلے میز کے نیچے کیسے بیٹھ جاتے تھے. تھوڑی سی تحقیق کی تو پتا چلا کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے جب تمام صحافی اپوزیشن رہنماؤں کی آمد و رفت کی خبر حاصل کرنے، ان کا موقف لینے اور بات چیت کرنے کے لیے آتے تو باقی سب صحافی تو اپوزیشن رہنماؤں سے گپ شپ میں مصروف ہو جاتے. لیکن سعود ساحر کسی طرح چھپ چھپا کر اس میز کے نیچے جا بیٹھتے جس پر اجلاس ہونا تھا. وہ اپنی اس موومنٹ کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے. یوں کافی عرصے تک وہ یہ ساری کارروائی نوٹ کرنے بلکہ کارروائی ڈالنے میں کامیاب ہوتے رہے. یہ سارا واقعہ چودھری شجاعت نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں قلم بند کیا ہے. گویا چودھری شجاعت حسین اس واقعے کے خود چشمدید گواہ ہیں. چند سال پہلے لاہور کے اواری ہوٹل میں سچ تو یہ ہے کہ تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں بہت سے صحافیوں کو مدعو کیا گیا. پورا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا جس میں زیادہ تعداد سینئر صحافیوں اور اینکر پرسنز کی تھی. صحافیوں کے تفنن تباہ کے لیے یہ واقعہ چودھری شجاعت نے خود صحافیوں کو سنایا جس سے سبھی بہت محسوس ہوئے. پھر چودھری شجاعت نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ میں سے بھی کبھی کسی نے ایسے رپورٹنگ کی؟ جس پر دوبارہ ایک قہقہا لگا اور فضا خوشگوار ہو گئی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔